اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے آقا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس شہر کے دروازے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 دروازے عطا فرمائے، اور ہر دروازے سے جب میں گزرا تو رب کائنات نے ہر دروازے سے میرے لیے پھر 1000 دروازہ منکشف فرما دیا۔ اس قدر بارگاہ مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو علم عطا ہوا۔ جب خارجیوں نے اور دشمنان علی نے یہ بات سنی کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بابو مدینۃ العلم کا لقب عطا ہوا ہے، یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا علم کے شہر کے دروازہ ہے، انہیں حسد ہوا تو ایک قوم کے 11 سرداروں نے مل کر آپس میں مشاورت کی اور طے کیا کہ ہم باری باری جا کر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا امتحان لیتے ہیں اور جانچتے اور پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ علی کو ان کے نبی نے کتنا علم دیا ہے۔ وہ 11 احباب آپس میں مشاورت کے بعد آئے، ان میں سے پہلا آدمی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر سائل بن کر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ آپ اس کو جواباً اس کے سلام کا جواب لوٹاتے ہیں۔ وہ سائل کہتا ہے کہ اے شیر خدا، میں آپ کی بارگاہ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور دوسری چیز ہے مال۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں، آپ کے نزدیک علم اور مال ان دونوں چیزوں میں سے بہتر اور افضل کون سی ہے؟ تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سائل کے اس سوال کا جواب مسکرا کے دیا، فرمایا کہ میری نگاہ میں علم مال سے افضل ہے۔ اس سائل نے کہا اگر آپ کی نگاہ میں علم مال سے افضل ہے تو اس پر کوئی دلیل بھی ہوگی؟ فرمایا ہاں دلیل ہے۔ اس نے دلیل پوچھی تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی خوبصورت دلیل دی۔ فرمایا علم مال سے افضل اس لیے ہے کہ علم انبیاء کی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قارون، حامان اور فرعون کی وراثت ہے۔ تو نبی کی وراثت باقی ہر قسم کی وراثت سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے علم مال سے افضل ہے۔ وہ سوال پوچھنے والا سائل پلٹ گیا اور چلا گیا۔ دوسرا سائل آیا، اس نے آ کر بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کی، سلام کا جواب ملا اور اس نے بھی یہی سوال دہرایا اور کہنے لگا کیا شیر خدا مجھے بتائیے کہ آپ کے ہاں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے اس کو بھی جواب دیا کہ میرے نزدیک علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے، علم مال سے ہر حال میں افضل ہے،
اس سائل نے بھی آپ سے جواب طلب کیا کہ اس کی کوئی دلیل بھی آپ کے پاس ہوگی کہ علم مال سے افضل ہے؟ تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں علم مال سے افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہارا مال تمہاری حفاظت نہیں کرتا، بلکہ تمہیں اپنے مال کی حفاظت خود کرنا ہوتی ہے۔ تو جو تمہاری حفاظت کرے وہ اس سے افضل و اعلیٰ ہے جس کی حفاظت تم خود کرتے ہو۔ تو اس اعتبار سے علم مال سے افضل ہوا۔ وہ سائل لوٹ گیا۔ تیسرا سائل آیا، اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ تو تیسرے سائل نے بھی وہی سوال کیا جو پہلے دو سائلوں نے کیا تھا۔ اس نے کہا، حیدر کرار میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا سوال ہے؟ وہ سائل کہنے لگا کہ آپ کے ہاں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا کہ میری نگاہ میں علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے، اور مال علم کے سامنے ہیچ ہے۔ علم کی قدر و قیمت مال کے سامنے بہت بلند ہے، اور مال علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس سائل نے دلیل پوچھی کہ آپ کے پاس علم کے مال سے افضل ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں دلیل ہے۔ پوچھا، کون سی دلیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم اللہ تبارک و تعالی خاص کر انہیں دیتا ہے جنہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور مال اللہ تبارک و تعالی اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے افضل و اعلیٰ ہے، لہذا علم مال سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وہ سائل یہ جواب سن کر اور دلیل لے کر پلٹ گیا۔ پھر چوتھا سائل آتا ہے، اس نے آ کر بارگاہ علی المرتضیٰ میں یہی سوال دہرایا کہ حضور بتائیے آپ کی نگاہ میں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ میری نگاہ میں علم کا مرتبہ مال سے کئی گنا زیادہ ہے، مال کی تو علم کے ساتھ کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی، ہر حال میں علم افضل ہے مال سے۔ اس نے پوچھا، اگر علم مال سے افضل ہے تو اس کی افضلیت کی دلیل کیا ہے؟ تو حیدر کرار بولے کہ علم خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، علم کو آپ جتنا خرچ کرتے رہیں گے علم بڑھتا چلا جائے گا۔ علم خرچ ہونے سے جوان ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ جو چیز بڑے اور زیادہ ہو وہ قدر و قیمت میں اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے اس چیز سے کہ جو خرچ کرنے سے کم ہوتی رہتی ہے، لہذا علم مال سے ہر حال میں افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ سائل یہ جواب سن کر پلٹ گیا اور چلا گیا۔ پھر پانچواں سائل آتا ہے، اس نے بھی آ کر یہی سوال دہرایا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا، سنا ہے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے باب مدینۃ العلم کا لقب ملا ہے، آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں، تو آپ میرے اس سوال کا جواب دیں۔ آپ نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ تو پانچویں سائل نے بھی یہی سوال کیا کہ بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل؟ تو آپ نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ اس نے دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ صاحب مال ہوتا ہے اسے لوگ یاد کرتے ہوئے کبھی بخیل کہتے ہیں، کبھی کنجوس کہتے ہیں، اسے بخل اور کنجوسی کی صفت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہوتا ہے، صاحب علم کا ذکر جب بھی ہوگا اس کا ذکر و تذکرہ عزت، عظمت اور بزرگی کے ساتھ ہوگا۔
تو صاحب علم کا تذکرہ عزت اور بزرگی کے ساتھ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم ہر حال میں مال سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ سائل دلیل سن کے چلا گیا۔ اب چھٹا سائل آتا ہے، وہ بھی آ کر آپ کی بارگاہ میں یہی سوال کرتا ہے، کیا داماد رسول بتائیے کہ آپ کے نزدیک علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ تو آپ نے چھٹے سائل کو بھی یہی جواب دیا کہ میرے ہاں علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے، یعنی علم مال سے افضل ہے۔ اس چھٹے سائل نے بھی آپ سے دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ علم مال سے اس لیے افضل ہے کہ جو بھی مالدار بندہ ہے، جس نے جتنا بھی مال دنیا میں حاصل کیا، کمایا، جن ذرائع سے بھی حاصل کیا، قیامت کے دن اس کے مال کی ایک ایک پائی کا اللہ کے بارگاہ میں حساب ہوگا، اور اس سے پوچھا جائے گا، بتا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ تو مالدار سے قیامت کے دن رب کائنات کی بارگاہ میں حساب ہوگا، لیکن جب صاحب علم اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو صاحب علم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے یہ اس سے بہتر ہوگا جس کا حساب لیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ علم کی قدر و قیمت مال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر ساتواں سائل آیا، اس نے بھی آ کر یہی سوال دہرایا اور کہا کہ شیر خدا بتائیے آپ کی نگاہ میں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے اسے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میری نگاہ میں علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے اور مال افضل ہے۔ اس نے دلیل پوچھی تو آپ نے اس کو دلیل کے طور پہ بتایا کہ جو صاحب مال ہوتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی مر جاتا ہے، صاحب مال کے مرنے کے ساتھ اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے تو صاحب علم کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ صاحب علم کا تذکرہ صبح قیامت تک کسی نہ کسی طریقے سے باقی رہتا ہے۔ تو جو باقی رہے وہ افضل ہے اس سے جو فنا ہو جائے، جو ختم ہو جائے، لہذا علم مال سے ہر حال میں افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر آٹھواں سائل آیا، اس نے آ کر بھی آپ کی بارگاہ میں یہی سوال دہرایا کہ حضور بتائیے علم کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا مال کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ تو شیر خدا نے انہیں بھی جواب دیا کہ میری نگاہ میں مال افضل ہے، میری نگاہ میں علم افضل ہے، علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے۔ اس آٹھویں سائل نے دلیل پوچھی تو آپ نے بطور دلیل ان کو فرمایا کہ علم کے مال سے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مالدار بندے کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو، لوگوں کی نگاہیں چھیننے، لوٹنے، جپٹنے اور حاصل کرنے کے بارے میں اس کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، تو صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، اور صاحب علم کے دشمن نہیں بلکہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے دوست زیادہ ہوں وہ افضل ہے ان سے جن کے دشمن زیادہ ہوں، لہذا علم کی قدر و قیمت مال سے زیادہ ہے اور علم ہر حال میں مال سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر 10واں شخص آیا، اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ بتائیے کہ علم آپ کی نگاہ میں افضل و اعلیٰ ہے یا مال افضل و اعلیٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری نگاہ میں علم افضل ہے اور مال اس سے کمتر ہے۔ مال کسی صورت میں بھی علم کی برابری نہیں کر سکتا، صاحب مال اور صاحب علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس سائل نے آپ سے دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مال سے دل سخت ہوتا ہے
مال سے دل سخت ہو جاتا ہے اور علم سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ علم پر عمل ہو تو عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اور مال زیادہ ہوتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے تو مال رکھنے والے بندے کا دل سخت سے سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو چیز دل کو سخت کر دے وہ کم تر ہے، اور جو چیز انسان کے دل کے اندر عاجزی انکساری پیدا کر دے اور دل میں رحم اور نرمی پیدا کر دے دوسروں کے لیے، وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا علم مال سے افضل بھی ہے اور مال سے اعلیٰ بھی ہے اور مال سے قدر و قیمت میں زیادہ بھی ہے۔ پھر 11واں شخص آیا، اور 11ویں شخص نے بھی آ کر بارگاہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں یہی سوال دہرایا کہ آپ بتائیں علم آپ کی نگاہ میں افضل و اعلیٰ ہے یا مال کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ آپ نے اس 11ویں سائل کو بھی یہی جواب دہراتے ہوئے فرمایا کہ میری نگاہ میں، میری نظر میں علم کی افضلیت ہے مال پر۔ علم مال سے افضل ہے، علم مال سے اعلیٰ ہے، علم قدر و قیمت میں مال سے بڑھ کر ہے۔ اس سائل نے دلیل پوچھی تو آپ نے بطور دلیل فرمایا کہ صاحب مال جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کے نشے میں، اپنی طاقت کے بلبوتے میں اور اپنے صاحب مال ہونے کی وجہ سے کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے۔ جیسے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اپنی طاقت اور مال کے بلبوتے پر، جیسے فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اپنے مال اور بادشاہت کے بلبوتے پر۔ تو فرمایا صاحب مال کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن صاحب علم جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ جب بھی وہ دعویٰ کرتا ہے مولا کی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ عاجزی کا دعویٰ کرتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا کے وحدہ لا شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صاحب علم کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس لیے علم مال سے ہر حال میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ 11 سائل بارگاہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میں یکے بعد دیگرے آئے۔ یہ ایک ایک کر کے 11 کے 11 ایک ہی سوال آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور آپ نے ان 11 سائلوں کے ایک سوال کی دلیل فقط ایک نہیں دی، ہر سائل کو اس کے جواب پہ الگ دلیل دی، اور فرمایا اگر میری زندگی کی آخری سانس تک لوگ میرے پاس آتے رہتے اور ایک ہی سوال بار بار مجھ سے پوچھتے رہتے بتاؤ علم افضل ہے یا مال افضل، تو زندگی بھر ایک ہی سوال کے جواب میں سب کو میں جدا جدا اور الگ الگ دلیل دیتا رہتا۔ یہ مظاہرہ کیا آپ نے، اور یہ آپ نے دکھایا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکٹ کا بوسہ لینا ضروری ہے، آپ کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے، جسے حضور فرما دیں کہ یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس کے علم کا امتحان کبھی نہیں لینا چاہیے۔ وہ 11 کے 11 آنے والے سائل بارگاہ علی المرتضیٰ میں آئے، اور 11 نے آ کر دوبارہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی روایات اور جتنی احادیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں وارد ہوئی ہے، اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئی۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ رب کائنات ہمیں داماد رسول، شہر بطول، حیدر کرار، حسنین کریمین کے والد بزرگوار، فاتح خیبر، بت شکن جناب سیدنا علی المرتضیٰ
شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے مرتبہ اور مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب کائنات ہمیں ان کے سینہ اقدس سے ان کے علم، حلم اور ان کے عمل، ان کی بردباری، ان کے تقوی کی خیرات نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔